بی آر میں جو اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے بڑی شد و مت سے، اس پہ کتنا عمل ہوا ہے یا نہیں؟ 3 سال سے اگر آپ پاکستان کا بجٹ دیکھیں، جب سے پی ڈی ایم آئی ہے تو قرض لینے کی جو رفتار تھی وہ اتنی بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی وفاق اپنا ٹیکس جتنا بھی اکٹھا کر لے، جب اس میں سے 57.5% چلا جاتا ہے صوبوں کو، تو ان کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ وہ اصل میں سود بھی ادا کر سکے. آئی ایم ایف کا یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا. جو ٹیکس کلیکشن کا ایشو صرف ٹیکنیکل نہیں ہے، یہ آئینی بھی ہے. آئی ایم ایف کا اس دفعہ بہت زور تھا کہ چونکہ وفاق کے اندر جو پرسنل انکم ٹیکس کے اور کارپوریٹ انکم ٹیکس ریٹس ہیں وہ بہت ہائی ہیں اس وقت. جتنے بھی آئیڈیاز ہیں آپ کے ہمارے، یہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں وداؤٹ لوگوں کی طاقت پیچھے ہوئے بغیر، پراپر ریپرزنٹیشن کے بغیر. ابھی تک سٹیبلٹی ہے نہیں. آئین کیا آپ کو دیکھیں کئی دفعہ خلاف ورزی کھلے عام ہو چکی ہے. تو ایگزمپشنز کا بڑا حصہ جو ہے وہ مراعات یافتہ طبقات کو ہے. غریب لوگوں پہ تو انہوں نے 18 سے 22% سیل ٹیکس، کیونکہ زیادہ تر ان رجسٹرڈ ہے تو وہ بھی پاس آن ہو جاتا ہے. ایف بی آر کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں، 450 ارب روپے جو ہے پہلے 8 مہینے میں وہ ڈاؤن ہے اپنے بجٹ سے. تو اگر یہ ٹیکسز اس طرح بڑھاتے رہے تو یہاں بھی پہلی دفعہ لوگوں نے، اب دیکھیں تنخواہ دار طبقہ پہلے ایک سائلنٹ بات کرتا تھا، اب تو انہوں نے اپنے الائنسز بنایا کھلے عام. اور یہ کلرکوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد کو چوک کریں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمیں 1 مہینہ دے دیں، ہم ٹیکس کچھ کم کریں گے آپ کی کچھ، کیونکہ آپ تنخواہ بھی نہیں بڑھا سکتے کیونکہ پیسے نہیں ہیں، سارا چیزیں تو ادھار پہ چل رہی ہیں. یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک پورا پاورفل طبقہ ہے وہ استثناء حاصل کیے رکھیں اور جبکہ جو عام لوگ ہیں باقی وہ رگڑے جائیں؟ جی السلام علیکم ناظرین، سولوشنز فار پاکستان کی ہماری جو ریگولر پوڈ کاسٹ یا ٹرانسمیشن ہے، اس کے ساتھ میں اور ہارون خواجہ صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں حسب معمول. اور آج ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر اکرام الحق، جو پہلے بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود تھے آج سے کچھ ہفتے پہلے. اور ڈاکٹر اکرام جو ہے ان کا تعارف ابھی ہارون صاحب کرواتے ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے پاکستان میں چونکہ اس وقت بجٹ کی تیاریاں عنقریب سٹارٹ ہو جائیں گی اور مئی کے آخر تک ایک ڈرافٹ بھی تیار ہو جائے گا، اور اس میں جو محصولات ہیں، آمدن ہے حکومت پاکستان کی، اخراجات، ان کا تخمینہ لگایا جائے گا آنے والے سال کے لیے. تو آج اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے ایک تو بجٹ کے حوالے سے، اور آنے والے ہفتوں میں ہم اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ایف بی آر کی جو پالیسیز ہیں کوئی بدلی ہیں یا نہیں. ایف بی آر میں جو اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے بڑی شد و مت سے، اس پہ کتنا عمل ہوا ہے یا نہیں. تو بغیر کسی تاخیر کے ہارون خواجہ صاحب آپ کی طرف اوور ٹو یو، اور آپ ڈاکٹر اکرام کا ذرا مختصر سا تعارف بھی کروا دیں اور پھر maybe you can start the conversation with him. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو رضا. ڈاکٹر صاحب کا تعارف تو میں پہلے بھی کرا چکا ہوں، لیکن جو مسئلہ یہ ہے کہ جو پچھلا تعارف ہوتا ہے اور اگلا جو ابھی کا ہے اس میں اتنا کچھ اور پتہ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہ وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنی ورسٹائل شخصیت ڈاکٹر صاحب کی. آف کورس ہمارے پاکستان کے ٹاپ کے ٹیکس ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ٹرانسفر پرائسنگ کے اندر پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب نے کی ہے یورپ سے. اور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا ڈاکٹر صاحب یہ سب ٹیکنیکل ایکسپرٹیز تو ہے ہی، تو دوسری طرف سول سروس کا بھی حصہ رہ چکے ہیں، ایف بی آر میں تقریباً 10 سال کام بھی کر چکے ہیں، جرنلسٹ بائی پروفیشن رہ چکے ہیں، ڈان میں کام کرتے تھے آج سے 30 سال پہلے. اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ پنجابی کے اندر شاعری بھی کرتے ہیں، ان کی 2-3 کتابیں بھی چھپی ہیں، پھر ریگولر کالمز لکھتے ہیں. اور آف کورس ٹیکس کے اوپر جتنی بھی کتابیں پاکستان کے اندر پڑھائی جاتی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب اس کے مصنف ہیں. اور کوئی بھی کمپلیکیشن، کوئی بھی چیز ٹیکس کے بارے میں ایف بی آر کو بھی اگر جاننی ہو تو وہ ڈاکٹر صاحب کو فون کرتے ہیں. تو اچھا فائنلی ایک اور بات میں بتا دوں رضا، بڑی انٹرسٹنگلی، کیونکہ میں اور ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کام ہم نے کیا ہے نیشنل ٹیکس اتھارٹی کے اوپر. ایف بی آر کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ تو اس کے اوپر ہم پرانے پروگرام میں بات کر چکے ہیں، لیکن جو نئی چیز ڈاکٹر صاحب اور میں جس پہ کام کر رہے ہیں، اگین تھینکس ٹو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کی ایکسپرٹیز اسلامک فائنینس کے اوپر بھی ہے، تو میں اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے چند مہینوں کے اندر ہم آپ کے پاس اس کے اوپر بھی انفارمیشن لے کر آئیں گے. تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ.
اب بہت کیونکہ بجٹ کی آمد ہے اینڈ آف مئی یا بگننگ آف جون بجٹ آ جائے گا، تو ہم نے سوچا کہ آپ کو تکلیف دیں کہ وی ول بلڈ اپ انشاءاللہ سیریز آف پروگرام آپ کے ساتھ کریں گے اگلے 2-3 مہینوں میں. سو کوشش کریں گے 2-3 پروگرامز کے اندر اس کو سم اپ کر سکیں کہ کس طرف بجٹ کو جانا چاہیے، کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے. تو ایز یوزول ڈاکٹر صاحب 1 جنوری آف دا ایئر اور ایف بی آر جو ہے اس نے بجٹ تجاویز مانگ لی ہیں تمام جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر سے، جس کے اندر ریپرزینٹیو جو ٹریڈرز اور بزنس اور انڈسٹری کے نمائندے، ٹیکس بارز وغیرہ اور جنرل پبلک کے اوپر اپنی ویب سائٹ پہ انہوں نے لگا دیا ہے. اور ایز یوزول وہ تجاویز جائیں گی، اور ایز یوزول وہ تجاویز جو ہیں وہ اس کے اوپر کوئی غور نہیں کیا جائے گا. اور ایز یوزول باہر سے ایک بریف کیس کے اندر لوگ آئیں گے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ کے، اور وہ بتا دیں گے، کاغذ دیں گے جی کہ یہ بجٹ ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ پھر یہ ایکسرسائز کرنے کا فائدہ کیا؟ جی میں عرض کر رہا تھا کہ وزیر خزانہ محترم بار بار یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ آئی ایم ایف کا یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا، تو ہمیں تیاری شروع کرنی ہے کہ ہم سیلف لنک کے سبسٹینس کی طرف جائیں، خود انحصاری کی طرف جائیں. تو یہ انہی کے کہنے کے مطابق چونکہ مارچ میں ایکسرسائز شروع ہوتی تھی یہ تجاویز دینے کی، اور پھر چونکہ ٹائم بہت کم رہ جاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ پروسیس ہم جنوری میں شروع کر دیتے ہیں، تاکہ جب مارچ میں، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ پہلے ہفتے میں آئی ایم ایف کی ٹیم بھی آئے گی اور وہ ظاہر ہے ایک تو ریویو کرے گی ہمارے جو اس عرصے میں ان کا ریویو ڈیو ہے پہلا، وہ تو کریں گے ہی، اور اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شارٹ فال کوئی 550 بلین کے قریب شاید ہمارا فیبرری کے اینڈ پہ ایف ڈی آر کا ہو جائے گا. اب یہ ویور چاہیں گے ان سے تو وہ یقینی طور پہ کہیں گے کہ مالیاتی خسارہ پھر آپ کیسے پورا کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا ڈینٹ ہے، پہلے 7-8 مہینوں میں ہی اتنا بڑا خسارہ ایف ڈی آر کو ہوا ہے اپنا بجٹ پورا کرنے میں. تو میرا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی چاہتا ہے کہ کم از کم آپ کوئی ایسی تجویز تو پیش کریں کہ جس سے آپ اپنا جو سرپلس ہے، پرائمری سرپلس عام زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر ڈیٹ سروسنگ نکال بھی دیں تو کم از کم آپ رننگ ایکسپینڈیچر جتنا ٹیکس تو اکٹھا کریں اور اس میں تھوڑا سا سرپلس بھی دکھائیں، تاکہ آئندہ کے لیے آپ کچھ رقم آپ کے پاس ہو. پھر وہ صوبوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ سرپلس دے دیں. ایک طرف تو صوبوں کو 57.5% جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ان کا شیئر ہے ٹیکسز میں سے، پھر انہی کو کہا جاتا ہے کہ آپ خرچ نہ کریں. اب یہ ہے پاکستان کا عجیب سا مسئلہ کہ آپ اس کا کوئی حل نکالیں، بجائے اس کے کہ آپ نے جیسے ہمیں پتا ہے کہ 2009 کے بعد سے آج تک جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ بھی نہیں ہو سکا. آئین کا تقاضا تو ہر 5 سال بعد ہو. اب یہ بات آج کل میڈیا میں ڈسکس بھی نہیں ہوتی کہ کیا وجہ ہے کہ 2009 سے، کیونکہ ہمیں پتا ہے 18ویں ترمیم تو اس کے 1 سال بعد آئی تھی، مگر وہ تو ایوارڈ تو بہت پہلے ہو گیا تھا، وہ زیادہ تر آبادی کی بنیاد پر ہے. تو کیا پھر ہم ایسا بجٹ بناتے رہیں گے جس میں تقسیمی بھی بنیاد، ابھی ہم 2009 کے اوپر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس سے آگے نہیں بڑھے ہیں. تو یہ کچھ مسئلہ عام ناظرین کے لیے ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ صرف مالیاتی ہی نہیں ہیں بلکہ آئینی بھی ہیں، کہ آئین کے جو تقاضے ہیں جب وہی ریاست پورا نہیں کرتی تو وہ پھر اس میں سے کیسے نکلے گی. اب ہمیں پتا ہے کہ آئی ایم ایف نے ایک نیشنل فسکل پیکٹ کروایا ہے جس کو آج تک پبلک نہیں کیا گیا. اب یہ بھی بہت بری بات ہے کہ آپ نے ایک صوبوں کے ساتھ مل کر نیشنل جو تھا وہ پیکٹ کیا، اس میں آئی ایم ایف بھی پارٹی تھا، اور اس کا ڈرافٹ پبلک نہیں کیا آپ نے تاکہ پتہ چلتا کہ کیا پیکٹ ہوا ہے. کہنے کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے ہم صوبوں کو کہیں گے کہ آپ اپنی آمدن بڑھائیں، تو ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے. پھر صوبوں سے کہیں گے آپ ہیلتھ، ایجوکیشن اور دوسری سوشل سروسز پہ زیادہ خرچ کریں، یہ بھی ہمیشہ کہا جاتا ہے. تو نئی بات اس فسکل پیکٹ میں صرف جو مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ جو زرعی آمدنی پہ انکم ٹیکس ہے، جو ویسے تو 97 سے پنجاب میں لاگو ہے، 2000 کے تقریباً سارے ہی تینوں صوبوں نے بھی لگا دیا تھا، اور اس کے اندر وہ کلیکٹ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا ہے کہ یہ جو ٹیکس کلیکشن کا ایشو صرف ٹیکنیکل نہیں ہے، یہ آئینی بھی ہے. جی ہارون بھائی، آئینی ایشو تو دیکھیے صوبائی اور مرکزی جو آپ کو معلوم ہے کہ 18ویں ترمیم میں کنکرنٹ لسٹ جو تھی وہ اس کو ابالش کر دیا گیا تھا، اور اب اس کو بھی کوئی تقریباً 15 سال تو ہو گئے ہیں،
اور اب کوئی کنکرنٹ لسٹ نہیں. اب صوبوں کے پاس بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ منتقل ہو چکے ہیں. اس میں یہ زرعی انکم ٹیکس کا جو معاملہ ہے، اور یہ بڑی کنوینئنٹ چیز ہے کہ یہ صوبوں کو ہی دیے رکھا ہے. باقی دنیا کا ہر ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ لگاتی ہے، لیکن when it comes to agricultural income تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو صوبائی ایشو ہے، صوبائی میٹر ہے. اور صوبوں میں آپ کو پتا ہے کہ میجورٹی جو رہی ہیں ایلیٹس جو کہ وہاں پر پاور میں رہی اور ہیں ابھی بھی، وہ ان کا تعلق لینڈ اوننگ فیملیز سے ہے. تو ایک تو اس میں بہت بڑا یہ والا حکم آ جاتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر چاہے بھی تو وہ اس کو ایز سچ لیگلی پش نہیں کر سکتی جب تک صوبے نہ مانے. اب یہی معاملہ، لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ دیگر جو ٹیکسز، ایون سیلز ٹیکس کا جو اجرا کیا جاتا ہے، نفاذ ہوا ہے، وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ اپنی جو ہے وہ رٹ یا اپنا دھونس لگاتی ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کے حوالے سے. تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ہے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل حوالے سے. اس کے اوپر غور کرنا ہوگا، کیونکہ اگر واقعی میں ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے، ایگریکلچر انکم ٹیکس یا دیگر اور اس طرح کی جو مدیں ہیں. لیکن بائی دا ٹائم ڈاکٹر اکرام کے ساتھ ہم دوبارہ بات کرتے ہیں، مجھے تھوڑا سا یہ جاننا ہے ہارون صاحب کہ یہ بجٹ میکنگ کے اوپر ہم نے پہلے بھی ایک بار کافی تفصیلی، بلکہ ایک دو بار گفتگو کی ہوئی ہے. یہ آپ مجھے اس پہ یہ بتائیے کہ اس کو کیوں نہیں ہماری جو فائنانس منسٹری ہے فیڈرل لیول کے اوپر، وہ کیوں نہیں کوئی اس کا کوئی کریٹو سولوشن ڈھونڈتی. چلے ڈاکٹر اکرام بھی آ گئے ہیں، میں اسی سوال کو رکھتا ہوں آپ کے لیے یہ، اور ڈاکٹر اکرام کے لیے بھی بات کریں گے کیونکہ یہ بھی بیوروکریٹس کو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح. جی، میں اس کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک ہی نئی بات مجھے نظر آئی کہ آئی ایم ایف کا اس دفعہ بہت زور تھا کہ چونکہ وفاق کے اندر جو پرسنل انکم ٹیکس کے اور کارپوریٹ انکم ٹیکس ریٹس ہیں وہ بہت ہائی ہیں اس وقت. آپ کو پتا ہے 30%، 35%، بعض حالات میں اگر آپ اس میں سپر ٹیکس بھی شامل کر لیں تو وہ پھر 40 سے 45% تک بھی جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے لاز جو ہیں پروونشل پہلے تو ان کے مطابق کیجئے اور پھر 1 جنوری سے اس کی کلیکشن بھی شروع کیجئے. اب وہ جو ڈیڈ لائن تھی وہ تو میٹ نہ ہو سکی چونکہ وہ 31 اکتوبر تھی، مگر کرتے کرتے خیر جنوری تک انہوں نے صوبوں سے بھی لا پاس کروا لیے. اب سندھ کی ریزنٹمنٹ اس پہ بہت زیادہ تھی. انہوں نے اپنے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے بھی کہا کہ ہمیں وفاق نے بغیر ہم سے کنسنٹ لیے اس طرح کا معاہدہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ. تو پہلی دفعہ مجھے ایک آئینی بحران بھی نظر آ رہا ہے کہ اب صوبے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو یہ ٹیکس کیوں کلیکٹ کریں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے ہاں تو ساری پولیٹیکل پاور ہی ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس بڑی زمینیں ہیں. اب وہ ان کے اوپر ٹیکس لگا دیں تو کہیں ان کی حکومتیں ہی جاتی ہوں، تو ان کو بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے اوپر. تو ابھی بھی ان کا ارادہ کچھ کلیکٹ کرنے کا تو نہیں لگتا کیونکہ کسی نے پورٹل نہیں بنایا. اب مختلف تلکوں میں زمینیں ہوتی ہیں، کہاں اس کو ریٹرن دی جائے گی، کہاں اس کو شامل کیا جائے گا. بٹ آئی ایم ایف تو بہت زور دے گا کیونکہ یہ ایک ایسی شرط تھی جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی قسم کا ویور نہیں دیں گے آپ کو، یہ تو ہر حال میں آپ کو پورا کرنی ہوگی. دوسری طرف جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف جب ہم نے یہ نیشنل فائنانس ایوارڈ کھو گیا جو اس سے ہم 7واں کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کبھی ہم نے مڑ کے اس کی طرف نہیں دیکھا کیونکہ اس کی ایک وجہ تھی کہ جب 18ویں ترمیم آئی تو اس میں لکھ دیا گیا کہ اب یہ صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اب آئینی ایک اس کو ترمیم کیے بغیر، اور اس پہ سندھ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا، باقی صوبے بھی تیار نہیں ہوں گے. انہوں نے کوشش کی مگر وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ہم اپنا حصہ کم کریں. وہ چاہتے ہیں کہ وفاق اپنا سائز کم کرے، انہوں نے نئے منسٹر بنا دیے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے محکمے کم کرے، اس کے لیے بھی وہ وفاق تیار نہیں ہے. تو ایک آئیڈیل فیڈرل سٹرکچر میں تو ظاہر ہے کہ 3-4 بڑے محکمے رکھ کے باقی سارا ڈیوالو کیا جاتا ہے. مثلا سوئٹزرلینڈ کے فیڈریشن کے 5 منسٹر ہیں صرف جو سینٹر کے ہیں، باقی سارے کام کینٹن کرتے ہیں. آپ نے کینیڈا میں بھی دیکھا ہوگا، ایون بھارت کا بھی جو ہم سے بہت بڑا سائز ہے وہاں بھی اگر آپ نمبر آف منسٹرز دیکھیں تو بہت ہی کم ہے، مگر ہماری تو پورے 100 سے بھی زیادہ تعداد ہو جاتی ہے. تو جو سینٹرسٹ مائنڈ ہے جس نے 1971 میں بھی بہت تباہی کی، وہ جا نہیں رہا 18ویں ترمیم کے بعد بھی. اور وجہ ہمیں صاف پتہ ہے کہ مالیاتی مسائل ہوں یا کوئی بھی ریاست چلاتا تو کوئی اور ہے، جو الیکٹ ہو کر سامنے نظر آ رہے ہیں ڈاکٹر وہ صاحب تو مختلف ہے.
اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال تھا، میں نے رضا بھائی سے بھی کیا یہ سوال کہ آپ نے بات کی کہ ٹیکنیکل ایشوز تو ہیں ہی ہماری ریونیو کلیکشن میں، لیکن یہ ایک آئینی مسئلہ بھی ہے. تو ایک بڑا مشہور فقرہ ہے، وہ یو ایس ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو دیر از نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن. جی جی. تو کتنا رول ہے اس بات کا کہ ایک ریپرزینٹیو گورنمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے ٹیکسیشن کے. مطلب ہم وی کین کنٹینیو ٹو ڈسکس کہ یہ کر لیں وہ کر لیں فلانا کر لیں، ہم سولوشنز بناتے رہیں، ہم ریسرچ کرتے رہیں، لیکن میرا سوال یہ کہ یہ سارا کچھ جتنے بھی آئیڈیاز ہیں آپ کے ہمارے، یہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں وداؤٹ لوگوں کی طاقت پیچھے ہوئے بغیر، پراپر ریپرزینٹیشن کے بغیر؟ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں. ہمارے یہاں بھی اگر آپ دیکھیں فیض صاحب، تو جو آرٹیکل 77 ہے وہ اسی پرنسپل کی بالکل کھلی جو ہے وہ ایکسپریشن ہے کہ نو ٹیکسیشن ود آؤٹ ریپرزینٹیشن. تو کہا گیا کہ نو ٹیکسیشن ود آؤٹ اینی ایکٹ آف دی پارلیمنٹ. تو یہاں بھی بالکل کلیئر کہہ دیا گیا کہ جب تک، اور پارلیمنٹ ظاہر ہے کہ وہ ایک ریپرزینٹیٹیو باڈی ہوتی ہے. اب لیجیٹیمیسی کے سیریس ایشوز آپ کو پتہ ہے شروع سے چل رہے ہیں. جو کھینچا تانی ہے وہ ابھی تک جاری ہے، ابھی تک سٹیبلٹی ہے نہیں. آئین کیا آپ کو دیکھیں کئی دفعہ خلاف ورزی کھلے عام ہو چکی ہے. عدالتی فیصلوں کا احترام جو تھا وہ بھی تو ایک آئینی مسئلہ ہی ہوتا ہے نا. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں سپریم کورٹ کی اس کیس کو نہیں مانتا اور اس کی امپلیمنٹیشن آپ کریں، تو دراصل آپ آئینی کی وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں نا. وہاں بھی تو کلیئر یہ ہے کہ ان کا آرڈر بائنڈنگ ہوگا سب پہ. تو یقینی طور پر آپ نے بہت جو ہے وہ ایک اہم سوال اٹھایا ہے کہ جب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم فسکل جو ہے وہ مینجمنٹ بہتر کریں، آئی ایم ایف کا بظاہر تقاضا بھی یہی لگتا ہے. ہمارے وزیر خزانہ محترم جو ہیں وہ تو ظاہر الیکٹڈ نہیں ہے، اب تو سینٹ سے آگے ہیں وہ، مگر انہوں نے بار بار کہا کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ کسی طرح یہ ہمارا آخری پروگرام ہو. تو وہ آئینی مسئلے حل کیے بغیر، آئین کے اوپر لوگوں کو ان کی رضا کے بغیر تو ہم کبھی بھی یہ ٹیکس، کیونکہ دیکھیے لاس تو ہمیشہ ہارٹس اینڈ مائنڈس آف پیپل میں جو ہے جنم لیتے ہیں. امپلیمنٹیشن فورسفلی تو کوئی بھی نہیں کروا سکتا. خود جہاں سے آپ نے مثال دی وہاں کچھ شلنگ ٹیکس لگایا تھا ٹبیکو پہ، تو ریوولٹ ہو گیا اور برٹشرز کو وہ پوری سلطنت ہی چھوڑ کر جانا پڑا. تو اگر یہ ٹیکسز اس طرح بڑھاتے رہے تو یہاں بھی پہلی دفعہ لوگوں نے، اب دیکھیے تنخواہ دار طبقہ پہلے ایک سائلنٹ بات کرتا تھا، اب تو انہوں نے اپنے الائنسز بنائے ہیں کھلے عام. اور یہ کلرکوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد کو چوک کریں گے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہمیں 1 مہینہ دے دیں، ہم ٹیکس کچھ کم کریں گے آپ کی کچھ، کیونکہ آپ تنخواہ بھی نہیں بڑھا سکتے کیونکہ پیسے نہیں ہے، سارا چیزیں تو ادھار پہ چل رہی ہیں. یعنی ہم یہاں یہ بھی بتا دیں ناظرین کو کہ 3 سال سے اگر آپ پاکستان کا بجٹ دیکھیں جب سے پی ڈی ایم آئی ہے، تو خاص طور پہ ایک تو جو ہمارا، جس کو بھی لوگ پی ڈی ایم 2 ہی کہتے ہیں اب جو چل رہی ہیں، کہ جو خاص طور پر انہوں نے قرض لینے کی جو رفتار تھی وہ اتنی بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی وفاق اپنا ٹیکس جتنا بھی اکٹھا کر لے، جب اس میں سے 57.5% چلا جاتا ہے صوبوں کو، تو ان کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ وہ اصل میں سود بھی ادا کر سکے. پچھلی دفعہ یہ فگر خاص 157 بلین ان کے پاس سود کا بھی کم تھا. تو پہلے تو وہ بورو کیا، پھر اس کے بعد ڈیفینس سے لے کر سارے خرچے، جس میں آپ کو پتا ہے کہ اب تو صرف ہمارا جو پینشن کا خرچہ وہی 1 ٹریلین ہو چکا ہے. تو یہ سارا تو جو ریاست ہے وہ بتاتے نہیں ہے کہ ہم قرضوں پہ چل رہے ہیں. اور جب آپ ڈیفینس بھی قرضے پہ چلائیں تو ایک نیشنل سیکورٹی کا ایشو بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اسٹیٹ کی وائبلٹی ایٹ کوسچن آ جاتی ہے. تو مسئلہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ بجٹ کے آغاز کے اوپر پہلے ہم ایک اس کے جو ارد گرد ایک اسٹرکچرل فریم ورک ہے اس کی ڈسکشن بھی کریں، اور پھر آہستہ آہستہ باقی پروگرام میں نمبرز کی طرف آئیں. کیونکہ نمبرز تو تب امپورٹنٹ ہیں کیونکہ وہ تو ہم ایک ہی نمبر سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اس وقت ریاست کی وائبلٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جتنے بھی دعوے کر لیں، یہیں سے نکلنا جو سب سے بڑا چیلنج تھا، اس پہ تو کوئی غور و فکر نہیں ہوا، کیونکہ ڈیٹ مینجمنٹ کا آفس بنانے سے تو ڈیٹ کا مسئلہ نہیں حل ہوتا نا. تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں جو ناظرین کو پتا ہو، تاکہ پھر جب ہم آئندہ آنے والے دنوں میں بجٹ کی لیٹیگیٹیز پہ بات کریں تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پتا ہو کہ وفاق کو کس قسم کے بڑے آئینی چیلنجز درپیش ہیں، کس قسم کے بڑے جو ہے ان کو آئینی فریم ورک کے ایشوز کھڑے ہیں. اور اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی بجائے صوبوں کے اوپر اگر آپ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ایک پیکٹ جو ہے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟
ویل سیڈ ڈاکٹر صاحب. رضا میں پوچھ لوں ایک اور سوال. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ آپ نے ابھی تک دو چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں. ایک تو ریپرزینٹیو گورنمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا ایک دفعہ ریپرزینٹیو گورنمنٹ آئے گی تو وہ آئینی ترامیم یا NFC ایوارڈ میں جو بھی چینج جو کہ لوگ چاہتے ہیں اس کے مطابق کر سکے گی. اور کیونکہ اس کے پاس لوگوں کی پاور ہوگی پیچھے, اس لیے اس کے لیے کرنا جو ہے وہ پاسبل بھی ہوگا. یہ دو باتیں تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دی. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اب رخ چینج کرنا چاہتا ہوں کچھ نمبرز کی طرف. سب سے پہلے تو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی لوگ جو ہیں وہ 3 گنا ٹیکس دینے کو تیار ہیں لیکن وہ FBR سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے. ایک سٹیٹمنٹ. دوسرا آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک تقریباً 6 ملین کے قریب 60 لاکھ فائلرز کا ڈیٹا آیا سامنے, تھوڑا اس سے زیادہ, جس میں سے تقریباً کوئی 40-45% جو ہے انہوں نے زیرو فائل کی ہے. اور تیسرا ایشو یہ ہے کہ فیبری تک تقریباً کوئی 450 ارب روپے کا کم ہے بجٹ میں جو FBR میں کلیکٹ کرنا تھا, اس سے 450 ارب کم کلیکٹ کیا گیا. اب یہ 3 چیزیں آپ سامنے رکھیں اور سوال میرا یہ ہے کہ یہ سام کے وزیر خزانہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی FBR کی وجہ سے لوگ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہیں. FBR کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں, 450 ارب روپے جو ہے پہلے 8 مہینے میں وہ ڈاؤن ہے اپنے بجٹ سے. اور وہ فائلرز کی تعداد آپ دیکھ لیں, فائلر جتنے مرضی کرتے رہے بھائی, اس میں سے جو ہے تقریباً آدھے وہ زیرو فائل کر رہے ہیں. تو یہ سٹیٹسٹکس دیکھتے ہوئے کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اسی FBR اسی گاڑی میں بیٹھ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی اس کی ڈائریکشن چینج کر دیں یا اس کو تیز کر دیں یا سلو کر دیں. جی ایسا بالکل ہم نے یہی مسئلہ بہت دفعہ اٹھایا ہے کہ جب ڈھانچہ آپ کا جو ٹیکس کلیکشن سے مشینری کہتے ہیں وہ اتنی خراب ہوگی تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ یہ تو خود جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ کنفیشن اعتراف کیا کہ دراصل لوگ ٹیکس تو دینا چاہتے ہیں اس سے 3 گنا بھی, مگر FBR کو نہیں دینا چاہتے. ظاہر ہے FBR کا ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ وہ ایک تھانہ کلچر بن چکا ہے, لوگ بہت اس سے نالا ہیں اور وہ بالکل ہی ان سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے ہیں. اب اسی پہ پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے. $1 بلین تو ہم لے چکے تھے. اب یہ جو ٹرانسفارمیشن کا اس وقت انہوں نے ایک نیا بغیر کسی سے ڈیبیٹ کیے ڈال دیا, اس کے لیے بھی مزید وہ انہوں نے IMF سے ورلڈ بینک سے یہ تقاضا فرمایا کہ اس کے لیے بھی کچھ اور ہمیں پیسے ملنے چاہیے. تو اگر صرف پیسے ہی لیے جائیں گے تو میری نظر میں کئی دفعہ لکھ بھی چکا ہوں کہ FBR تو انکوریجیبل ہے. اب اس پہ جتنا بھی آپ پیسہ ضائع کریں گے وہ آپ کا بالکل ڈاؤن دی ڈرین جائے گا. تو ضروری ہے کہ ہم ایک نئی ایجنسی جس کو کہ بالکل اس کو ڈسمینٹل کریں, اور وہ بہت پوری دنیا میں ہے. اور جہاں فیڈریشنز ہیں, ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی, ہم نے کہا کہ آپ کینیڈین ریونیو اتھارٹی دیکھ لیں کہ وہ 7 سوشل سیکورٹی کی پیمنٹس بھی پورے کینیڈا میں کرتی ہے, سارے ٹیکسز بھی اکٹھا کرتی ہیں. اور اسی طرح سے باقی بھارت بھی چلے, وہ بھی ایک فیڈریشن ہے. امریکہ جہاں ہے آپ کو اور رضا کو پتا ہے یہاں IRS کا کیا رول ہے. پھر ظاہر ہے کہ سب جگہ یہ ایک سارے لوگ مل کر ایک کنسنسس بناتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی خود مختار ایجنسی چاہیے جو ٹیکس جو ہے وہ وداؤٹ اینی فیئر اور فیور اکٹھا کرے اور اس کو پھر خرچ بھی صحیح کرے. اب ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی پرو کوئی تو اس کا ہے کوئی نہیں. اب نچلی سطح کی حکومتیں ہم بننے نہیں دیتے, جہاں ظاہر ہے کہ میونسپیلٹی کی لیول پہ ہیلتھ, ایجوکیشن, سکولنگ, آپ کے ریکریشن کے ایشوز, آپ کی سڑکیں, آپ کی بجلی, یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. تو وہی میں جو عرض کر رہا تھا کہ آئین کا جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ رہا کہ اگرچہ ہم نے اس میں فیڈریشن کے لیے 18ویں ترمیم بھی کر لی, مگر جو سینٹرسٹ مائنڈ تھا, اب دیکھیے ان کا حصہ تو 57.5 ہے, مگر وہ کسی طریقے سے بھی نہ پالیسی میں شامل ہیں اور نہ ہی ایڈمنسٹریشن میں شامل. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو جس کے پاس آپ سے بڑا شیئر ہو اس کو آپ یہ کہیں اور پھر آپ 4 ٹریلین کی ایگزمپشنز دے دیں, تو بھائی اس کا نقصان میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ تو چھوٹے صوبوں کو ہوگا, کیونکہ ان کے پاس تو آگے بہت کم شیئر ہے. اور پھر ہم نے ایک بہت اہم چیز کی طرف میں نے ڈسکشن کی جو کسی پبلک ڈسکورس میں نہیں آ رہی, کہ جب انگریزوں نے بھی یہ قانون بنایا تو انہوں نے آرٹیکل 161 ڈالا کہ جہاں نیچرل ریسورسز ہوں گے جیسے آئل ہے, گیس ہے, ہائیڈل ہے, وہاں پہ آپ اس کو ویل ہیڈ پہ
اور بکس پار کے اوپر ایک ایکسائز لگائیں گے اور وہ 100% صوبے کو جائے گی. اگر یہ ماڈل ہم نے چلے انگریزوں کا بھی رکھا ہوتا وہ بھی ایک فیئر اور جسٹس پہ کافی حد تک اس میں تبدیلی تو مگر تھا، اس کی بیس تھی. تو انہوں نے اس کو ڈپرائیو کرنے کے لیے صوبوں کو وہ نہیں کیا، ورنہ پھر آئل اینڈ گیس اور ہائیڈل کی وجہ سے خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان پنجاب سے کہیں زیادہ امیر صوبے ہوتے. تو یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ان جگہوں پہ بہت سی ڈسکنٹینٹمنٹ دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ اصل اکنامکس ہے. اگر آپ وہاں لوگوں کی شالی اور وہ دور کر دیں تو یہ ٹیررزم کے مسئلے ڈنڈے سے تو نہیں حل ہوتے نا، آپ ان کو فیئر ڈیل دینا پڑتی ہے. تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم آئندہ بھی بات کریں گے کہ آپ آئین کو بھی تو فالو نہیں. پھر دیکھیے سیل ٹیکس میں ان کا حصہ 57.5% کو نہ دینے کے لیے 60 روپے پیٹرولیم لیوی لگا دی 1 لیٹر پہ. اب یہاں دیکھیے کہ کتنا سینٹرسٹ مائنڈ ہے کہ ظاہر کنزمپشن بیس ٹیکس آپ نے لگانا ہے تو اس کا 57.5% تو صوبوں کو جانا ہے، وہ بھی وفاق دینے کو تیار نہیں ہے. سارا کچھ کرنے کے باوجود اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک کر کے ایف بی آر کا پیسے نکالنے کے باوجود، ہائی ریٹ آف ٹیکس کرنے کے باوجود، نہ تو وفاق میں سینٹر کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، وہ تو سود بھی ادا نہیں کر پا، اور نہ صوبوں میں خوشحالی آ رہی ہے. اگر ہم یہ فریم ورک تھوڑا درست کر لیں تو صوبوں کے اندر لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے، نچلی سطح کے اوپر پیسہ بھی پہنچے گا اور وفاق بھی مضبوط ہوگا. بکر کون وفاق کو مضبوط نہیں، میں تو حیرانگی ہوتی یا تو ان کو سمجھ نہیں کہ وفاق کیسے مضبوط ہوتا ہے، ایک وفاقی حکومت کیسے. اب آپ دیکھیے کینیڈا کے اندر انہوں نے ورٹیکل بھی رکھا ہوا ہے کہ جو صوبے پیچھے رہ گئے جیسے نارتھ کا اس کو وہ ایکسٹرا گرانٹ دیتے ہیں کہ اس کو بھی ہم اوپر ڈیولپ کر کے لائے. تو ان ایون ڈیولپمنٹ جو ہے، کچھ لوگوں کے پاس بہت لگژری ہو، جیسے سارا پیسہ آپ لاہور میں لگا دیں پنجاب کا، تو ظاہر ہے ساؤتھ پنجاب کے لوگ تو غریب ہی. ساؤتھ پنجاب کے کیا، اگر آپ لاہور سے 20 میل دور نکلے تو چھانگا مانگا کا حال ہی دیکھ لیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ملک میں منصفانہ تقسیم نہ ہو، تو پھر یہ ساری بحث جو ہے بجٹ بنانے کی، ٹیکسیشن کی، بالکل بیکار ہو جاتی. جی رضا، ایک آخری سوال پوچھ لوں؟ جی سر، بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ سیریز آف پروگرام ہم آپ کے ساتھ کریں گے، تو میرا آخری سوال آج کے پروگرام کے لیے یہ ہے، اگین کیونکہ ہم نے کانسٹیٹیوشنلزم کی بات کی اور فریم ورک کی بھی بات کی، تو فیوچر کے پروگراموں کی ٹون سیٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں ٹیکس ریٹ جو ہے 15% کر دوں. اچھا، ہم لوگ آبویسلی ہم تو کب سے یہ آرتھر لافیئر جو ہے ان امریکن اکانومسٹ تھے، یہ ریگن صاحب کے ساتھ، پریزیڈنٹ ریگن کے ساتھ تھے، تو وہ یہ آئیڈیا لے کر آئے تھے کہ آپ ٹیکس ریٹ جو ہے جتنا زیادہ بڑھائیں گے، ایک سرٹن لیول سے آپ زیادہ کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کی ٹیکس کلیکشن کم ہو جائے گی. تو اچھا، انٹرسٹنگلی لافر صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ ابن خلدون سے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ یاد کی، ابن خلدون وغیرہ، ایڈم سمتھ وغیرہ، جو ہمیں کینز کا نام بھی وہ لیتے ہیں. تو آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میری اور آپ کی اس پہ بڑی ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ کارپوریٹ ٹیکس جو ہے وہ فلیٹ 20% ہونا چاہیے، سیلز ٹیکس 15% ہونا چاہیے، اور جو انڈیویجول ٹیکسز ہیں، انکم ٹیکس، وہ 10% ہونے چاہیے. اور گورنمنٹ کے ہیڈ جو ہیں، وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بس میں میں 15% کر دوں. اب درمیان میں کہیں جا کے یہ معاملہ جو ہے وہ اٹک جاتا ہے اور وہ چاہنے کے باوجود نہیں کر سکتے. سو اس میں ظاہر ہے ڈر یہ ہے کہ کہیں ریونیو کم نہ ہو جائے. تو اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیے، پھر ڈسکس کریں گے اگلے پروگرام سے. جی دیکھیے، ریٹ بڑھا کے ہم نے بہت دفعہ دیکھے، مگر وہی جو لیفر کیا کہ ہم غلط سائٹ پر ہوتے ہیں، تو وہ کلیکشن اس دفعہ بھی اسی لیے کم ہوئی ہے جو آپ نے دیکھا ہے. جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ ہمارے ہاں ریٹرنز فائلنگ کی اوپر زور تھا، اس سے نان فائلر کی کیٹیگری رکھ کے ان سے 700 بلین جو ہے وہ لیا جاتا ہے، پھر اس کو بھی ختم نہیں کرنا چاہتے، انفورسمنٹ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہائی ریٹ پہ انفورسمنٹ کرنا اس لحاظ سے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ امیر لوگ تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے پاس ٹیکس ایڈوائزر بھی ہوتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہوتے ہیں، وہ تو 10 طریقے سے ٹیکس کے برڈن کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں. آپ اور میں تو اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے ماڈلز بنائے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ انہیں کہیں کہ جی آپ 1 کروڑ کا جو ہے وہ اس میں سے 10 لاکھ دے کر باقی خرچ کریں تو اکانومی بھی گرو کرے گی. یہی ابن خلدون کا آئیڈیا تھا، کیونکہ ریاست کو اگر آپ 90% دے دیں گے وہ بھی ضائع کر دے گی، کیونکہ وہ پھر عیاشیوں میں، ابھی دیکھ لیجئے ان کی کتنی عیاشیاں ہیں.
تو इकोनॉमी तो तभी ग्रो करती है जब आप वो पैसा लोगों के पास है। तो रियासत को चलाने के लिए जो बेयर मिनिमम, इसलिए सब लोग कहते हैं कि भाई ऑल टैक्सेस आर बैड सम आर वर्स, तो उतना ही लिया जाए कि जितने से आप एक अच्छी हुकूमत चला सके। मगर बिला वजह जैसे कई एक ममालिक हैं जो उनके पूरे पूरे जो उनकी गवर्नमेंट्स के खर्चे हैं वो सिर्फ 8-9% उनके जीडीपी के होते हैं, तो वो फिर उनको अगर कहा जाए कि आप टैक्स टू जीडीपी 40 करें तो वो एक बेमानी सी बात होगी। हाँ, जहाँ पे खर्चे इतने हैं जैसे स्कैंडिनेवियंस है, तो वो फिर 30-40% खर्च भी करते हैं ना रियासत की तरफ। वहां लोगों को कोई फिक्र भी नहीं है और वहाँ हर चीज जो है उनकी, मगर वहाँ हमारी तरह की याशिया नहीं होती। वो याद है आपको कि उनके एक प्राइम मिनिस्टर को गोली लग गई थी, तो लोगों ने बहुत कहा कि आप सिक्योरिटी, उन्होंने कहा कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, साइकिल पे ही आई जाएंगे, ये तो एक वन टाइम इंसिडेंट हो जाए, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम रियासती ढांचा ही बदल दें। तो ये जो बात बड़ी अहम है कि जब तक पाकिस्तान में हम कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होने देंगे, और फिर ये कैपिटल फॉर्मेशन अगर हो भी रही होती है तो वो आपको पता है इनफॉर्मल में चली जाती है, क्योंकि जाहिर है कि दुनिया तो चल ही रही होती है मगर रियासत को कुछ नहीं मिलता उससे। तो रियासत को चाहिए कि वो अपने, चलिए कुछ अरसे तक के लिए, लोग मुझसे भी ये सवाल करते हैं कि जी फिर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का क्या होगा। मैं कहता हूँ भी देखे बात सुने, एक तो 18वीं तरमीम के बाद वो जितने टैक्स थे, गिफ्ट टैक्स जो था, कैपिटल गेन टैक्स, वेल्थ टैक्स, वो वैसे सूबों के पास चले गए हैं। तो वफाक तो वैसे भी नहीं ये लगा सकता। हाँ, अगर आप समझते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत बड़ा मसला है तो सूबाई सतह पे लगा लें आप, जहां वहां आप अपने वीर लोगों को जो मर्जी सलूक करें। तो फिर आप, जैसे आपने फरमाया था कि वो फिर बाई रिप्रेजेंटेशन ही होगा ना। अगर लोग चाहेंगे कि ऐसे टैक्स लगने चाहिए और अमीर लोगों को इतना पैसा नहीं कंसंट्रेट करना चाहिए, तो फिर एक बड़ा सूबाई सा, अब नए फ्रेमवर्क में तो वो बड़ा सूबाई मसला बन जाता है। लेकिन वफाक तभी सरवाइव कर सकती है कि वो अपने रेट ऑफ टैक्सेस कम करे, और उसकी थोड़ी सी मैं इंटीग्रेशन की बात आइंदा भी करूंगा कि ये इनकम पे टैक्स सिर्फ एक ही एंट्री होनी चाहिए, ये एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, क्योंकि इससे बहुत फिर डिस्टॉर्शंस पैदा होती है। उससे ये अपना काम चलाएं, और उस पे यहाँ पर मेरा बिल्कुल कंसेंसस है, हमने वर्किंग करके दे दिया कि 15 ट्रिलियन तो सिर्फ हमें इनकम टैक्स से ही आ सकता है, और कम आराम रेट की से। वजह से फिर लोग जी, उसको नहीं करेंगे। हम तो तो कह रहे मेरा हैं टोटल ख्याल है कि 34 इसके बाद, ट्रिलियन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। जी जी, तो मेरा ख्याल है एक टैक्स हमारा जो प्रोग्रेसिव है, जो जिसको इनकम टैक्स को दुनिया में प्रोग्रेसिव टैक्स इसलिए कहा जाता है कि वो आप पास ऑन नहीं कर पाते, तो वो भी हमारा बहुत अच्छा कलेक्ट हो सकता है, और लोग बड़ी खुशी खुशी 10% दे देंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि 90% इज वाइट, वेल डिक्लेयर्ड एंड कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर कि एफबीआर ये का क्या आइडिया होगा? जो है ये बहुत, जी जी, तो ये कर दिया तो मेरा एफबीआर ख्याल, का क्या होगा? जी जाहिर है वो रेंट सीकर जो, देखिए वो उनको अगर आप उनके हाथ रिफॉर्म्स देंगे वो कभी नहीं होने देंगे। जहां भी रिफॉर्म्स हुई हैं वो फिर स्टेट पूछ कर थोड़ी करती है अदारे से, वो तो करते हैं तो करना है, उन्होंने सोच लिया कि भाई गलत है या सही है, एक दफा एक फैसला किया जाता है उसके ऊपर, उनके पीछे लोगों को उसको वोट होता है। अब यहाँ भी ट्रम्प को वोट दिया तो वो जो कर रहे हैं अब ठीक है, लोग वो उसको वो अच्छा तो भी, आईआरएस को छोटा कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे जी हैं, वही लोग निकाल रहे मैं हैं। कह रहा हूँ कि अब उन्होंने वोट मिला है तो वो पहले 100 दिन में ही अपने ज्यादातर जो भी वादे थे पूरे कर देंगे वो। तो यहाँ तो रिफॉर्म तो ऐसे ही होते हैं कि वो एक वेल थॉट फॉर प्रोसेस होता है, लोगों की उसके ऊपर आपको वोट हासिल होता है, और फिर उसके नतीजे जो भी हो वो तो वक्त बताता है, बट आपको करने पड़ते हैं। ये तो हमारे लोग तो जाकर एफबीआर से पूछते हैं कि आपने कैसे रिफॉर्म होना है। ये तो अजीब सी लॉजिक है जो कभी ठीक नहीं होगी। सही। जी रजा। जी, मेरे ख्याल से वक्त हमारे शो का बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहता था, चूंकि आपने बजट का हवाला दिया और एफबीआर की और टैक्स रेट्स की आप लोग बात करे थे, तो मैं डॉक्टर इकराम, आज तो शायद हमारे पास वक्त ना हो, लेकिन मुख्तसरन आप ये बताइए कि जो टैक्स एग्जेम्पशंस दी जाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है लीकेजेस का भी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रेवेन्यू कलेक्ट ना करने का जो फेलियर है, और आप उसके ऊपर आपने काफी बार लिखा भी है, तकरीबन हर दूसरे हफ्ते ही आप उसका करते हैं, तो वो अगर नाज़रीन को एक मुख्तसरन आसान अल्फाज में बताइए कि किन किन को कितनी एग्जेम्पशंस मिलती हैं, और फिर अगले आने वाले हफ्तों में वी कैन गो इन डिटेल, आइटम बाय आइटम, क्योंकि देखे ना, जब तक वो हम बात नहीं करते बाकी, तो ये पॉलिसी जो है अब बदलेगी नहीं। जी डॉक्टर। जी बिल्कुल सही फरमाया। जी रजा साहब, देखिए 4 ट्रिलियन तो खुद हुकूमत मानती है कि हमने खुद कैलकुलेट किया है,
4 और ट्रिलियन। जी 4 ट्रिलियन, ये वो एग्जम्पशंस हैं जो कि अब उन्होंने एक स्टेटमेंट उन्हें देनी पड़ती है बजट के साथ, जो कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का तकाजा था, वरना ये तो कभी भी ना देते कि आप टैक्स एक्सपेंडिचर भी इसके साथ लगाया करें और टैक्स एक्सपेंडिचर में ब्रेकअप बताया करें किस 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 की तरह की आपकी वेवर है, एग्जम्पशन है, और उसके अंदर नंबर क्या है। अब उसके अंदर जो सबसे बड़े हमें नंबर नजर आते हैं वो तो जाहिर है कि ऐसे अदारे हैं जिन्होंने अपने आप को चैरिटेबल कह रखा है। अब बिजनेस तो वो कर रहे हैं मगर वो अपने आप को पाकिस्तान में चैरिटेबल कहते हैं। अब ये क्या कहा जाए कि ये तो फिर एक मोनोपोली बन जाती है जो अपने आप को चैरिटेबल मनवा ले और उसके आड़ में बिजनेस भी करे, तो सबसे बड़ी एग्जम्पशन तो उनकी हैं। फिर देखिए कि हमारे जज हजरात हैं, उनकी सैलरी तो चले हैं, उसके उतना ही जुडिशियल अलाउंस, गाड़ी, घर, पेट्रोल, क्या क्या, और वो पेंशन के वक्त, ये सब एग्जाम्प्ट है। तो एग्जम्पशंस का बड़ा हिस्सा जो है वो मरात याफ्ता तबकात को है। गरीब लोगों पे तो उन्होंने 18 से 22% सेल टैक्स, क्योंकि ज्यादातर अनरजिस्टर्ड है, तो वो भी पास ऑन हो जाता है। तो ये आगे चलकर इसका जब हम ब्रेकअप में अगले प्रोग्राम में बड़ी बड़ी आइटम्स भी बताऊंगा, तो हैरान कुन बात होगी कि टैक्स बेस अगर यही कैलकुलेट कर ली जाए कि हमने कितना कलेक्ट किया, कितना हमने फोरगो किया और कितना हमारा गैप है, तो पाकिस्तान बड़ी आसानी से 30 ट्रिलियन इकट्ठा कर सकता है अगर इन्हीं के नंबर भी ले लिए जाए। अभी मैंने इनफॉर्मल इकोनॉमी को तो टच भी नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा पॉलिसी के अंदर सबसे बड़ी डिस्टॉर्शन यही है कि एक तरफ हाई रेट ऑफ टैक्सेस जिसका बर्डन ज्यादातर आम लोगों पे शिफ्ट होता है, क्योंकि इनकम टैक्स में भी बहुत सी ऐसी विद होल्डिंग टैक्सेस हैं जो असल में डायरेक्ट टैक्स है ही नहीं, और फिर उसके ऊपर जुल्म देखिए कि 4 ट्रिलियन बरात याफ्ता तबकात को दे देना। तो ये तो फिर इतनी बड़ी रियासत की फेलियर है और आम लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म भी है। तो आपने बहुत अच्छा सवाल एंड पे किया, इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में हम इसके ऊपर बहुत तफसीली बात भी करेंगे। जी बिल्कुल, मैं यही जो है चाहता हूं कि हम इसके ऊपर गुफ्तगू करें और तफसील में ये इसकी मुख्तलिफ मदे जो हैं उनको देखें और ये एग्जामिन करें कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हुकूमत ये कर सकती है और नहीं कर रही किसी प्रेशर की वजह से, मफाद की वजह से। क्योंकि देखिए ना, आम लोग तो बेचारे माचिस की डिबिया पर भी टैक्स दे रहे हैं, मोमबत्ती पर भी जी टैक्स दे रहे हैं, और हारून ख्वाजा साहब जैसे बिजनेसमैन जो है वो सारा वक्त अपने टैक्सिंग और अकाउंटिंग में लगे रहते हैं। तो बात ये कि ये क्या तरीका है कि एक पूरा पावरफुल तबका है वो इस्तिस्ना हासिल किए रखें और जबकि जो आम लोग हैं बाकी वो रगड़े जाएं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सरकारी मुलाजमीन हो, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल आज आपकी आमद का बहुत शुक्रिया हारून साहब, थैंक यू। आपने कॉन्वर्सेशन, सही सवालात आपने पिक करके डॉक्टर इकराम से मालूमात ली है, हम सबको के लिए बड़ा एजुकेशनल होता है। तो इंशाल्लाह आपसे जल्द हम एक और सेशन रखेंगे। नाजरीन, आपसे हम मिलेंगे 2 हफ्तों के बाद। खुदा हाफिज।